فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، ہمارے ظفر بھائی جو یہ پروگرام کراتے ہیں، مولا علی کا تابوت ایک مدت سے اٹھاتے ہیں، ان کے والد بہت زیادہ علیل ہیں، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ آپ دعا کریں جناب سید سجاد علیہ السلام کے صدقے میں ان کو شفا کاملہ ملے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ المبین واصدق القائلین وقولہ الحق، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزادارو، صبح کا وقت ہے، علی کی شہادت کا وقت، علی کا جنازہ اٹھانے کے لیے آپ آئے ہیں۔ ایک اعلان سماعت فرما لے، جو مومنین ابھی علی کے گھر میں تشریف نہیں لائے ہیں ان سے گزارش ہے کہ بطول کے شوہر کا جنازہ تیار رکھا ہوا ہے، جلد از جلد علی علیہ السلام کے گھر میں تشریف لے آئے۔ حسنین کے بابا کا جنازہ آپ کو اٹھانا ہے، شبیہ تابوت کی شکل میں۔ عزادارو، مولا علی کی شہادت آج زینب کی یتیمی کی صبح ہے۔ یہ سورج جو صبح لے کے آ رہا ہے، آج عباس یتیم ہو گئے، آج حسین یتیم ہو گئے، آج زینب ماتم کر رہی ہے، آج ام کلثوم سر و سینہ پیٹ رہی ہے۔ ہائے علی، دور دراز سے آئے ہو علی کا تابوت اٹھانے کے لیے، لیکن گھر جاؤ گے، شام میں سحری کر لو گے، شام میں افطاری کر لو گے، مگر کون جانے کہ علی کے اس غم کے بعد زینب نے پانی کب پیا۔ عزادارو، بڑی قیامت کی تاریخ ہے، صبح کا وقت ہے۔ دیکھیں یہ وقت کیوں چنا جاتا ہے، اس وقت تابوت کیوں اٹھایا جائے گا بتاؤں میں۔ مولا علی نے کہا تھا، بیٹا حسین، میرا جنازہ ایسے وقت اٹھانا کہ غیر لوگ میرے جنازے میں نہ آئیں۔ عزادارو، وہ علی جو کائنات کا مشکل کشا ہے، کئی سو سال اس کی قبر چھپی رہی، یہ کم مصیبت نہیں ہے ہمارے لیے۔ آج اسی علی کی شہادت بنانے کے لیے اسی علی کے گھر میں تشریف لائے ہیں آپ۔ مولا ہمارے آنسوؤں کو قبول فرمائیے۔ اے بی بی زہرا، اے بی بی زہرا، اے وہ شہزادی کہ جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی، اے بی بی آپ کے شوہر کا پرسہ دینے کے لیے یہ عزادار جمع ہوئے ہیں۔ عزادارو، علی کا جنازہ کس شان و شوقت سے اٹھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ بڑی تعداد میں علی کے چاہنے والے ہیں، باہر تک مجھے نظر آ رہا ہے کہ علی کے دیوانے، علی کے چاہنے والے تشریف لائے ہیں۔ لیکن عزادارو، علی کا تابوت اٹھانے کے لیے تاریخ پڑھیں تو بہت کم مجمع تھا۔ ہائے بڑی مصیبت ہے، وہی مصیبت علی کے لال پائی۔ حسین کا لاشا کربلا کے میدان میں ہے، کوئی حسین کا لاشا اٹھانے والا نہیں ہے۔ عزادارو، علی کے سر پر ضربت لگی، علی کے سر پر ایسی ضربت لگی کہ علی کو کبھی غش آتا تھا، علی کبھی غش سے افاقہ ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ علی کو غش سے افاقہ ہوا، علی نے کہا بیٹا حسن، ذرا میرے لال حسین کو بلاؤ۔ حسین کو بلایا گیا۔ عزادارو، مولا حسین بھی آئے، مولا علی نے کہا بیٹا حسن آگے آؤ۔ حسن کا ہاتھ پکڑا، حسین کا ہاتھ پکڑا، حسین کا ہاتھ پکڑ کے حسن کے ہاتھ میں دے دیا، اور بیٹوں کا ہاتھ پکڑ کے حسن کے ہاتھ میں دے دیا۔ علی کو پھر غش آ گیا۔ اب جو تھوڑی دیر بعد علی کا غش سے افاقہ ہوا تو علی نے سنا کہ کوئی بیوی تڑپ تڑپ کے رو رہی ہے، کوئی بیوی تڑپ تڑپ کے رو رہی ہے۔
علی کہتے ہیں یہ بیوی کون ہے جو رو رہی ہے؟ یہ بیوی کون ہے جو اتنی شدت کے ساتھ گریہ کر رہی ہے؟ کسی نے بڑھ کے کہا یہ عباس کی ماں ہے۔ علی نے کہا ام البنین میرے قریب آؤ، عباس کی ماں میرے پاس آؤ۔ ام البنین ایسا گریہ کیوں ہے؟ سبب کیا ہے ام البنین رونے کا؟ ام البنین نے ہاتھوں کو جوڑا، میرے والیو وارث آپ نے حسین کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا اور بیٹوں کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، لیکن کیا میرے عباس سے کوئی خطا ہو گئی؟ ارے میرے عباس کو آپ نے کسی کے حوالے نہ کیا۔ حسین نے عباس کو قریب بلایا، علی نے عباس کو قریب بلایا، گلے سے لگایا، کہا حسین کو قریب بلا کے عباس کے ہاتھ حسین کے ہاتھوں میں دے کے علی نے ارشاد فرمایا ام البنین یہ میرا لال حسین کے لیے، یہ میرا لال عباس حسین کے لیے ہے، میں نے اسے کربلا کے لیے مانگا ہے۔ اسی لیے تو جب قافلہ چلنے لگا تو ام البنین نے جناب عباس کا ایک ہاتھ رسول کے روضے پر رکھا تھا، ایک ہاتھ اپنے سر پہ رکھا تھا اور فرمایا تھا کہ عباس یہ بتا تیرا دایاں ہاتھ کہاں ہے؟ عباس نے کہا اماں روضہ رسول پا کا بایاں ہاتھ کہاں ہے؟ عباس نے کہا اماں آپ کے سر پہ ہے۔ ام البنین نے تڑپ کے کہا میرے عباس روضہ رسول پہ ہاتھ رکھے، میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا جب تک تیرے ہاتھ سلامت رہیں گے زینب کی چادر نہیں چھنے گی۔ نہیں آزادارو مجھے معاف کرنا، میری آواز صحیح سے آپ تک نہیں پہنچ پا رہی، لیکن کیا رونے کے لیے یہ کم ہے کہ علی کے روضے میں بیٹھے ہو، علی کا تابوت اٹھانے کے لیے بیٹھے ہو؟ یہ رونے کے لیے نہیں، یہ تو مر جانے کے لیے کافی ہے۔ علی علیہ السلام کبھی غش آتا ہے علی کو، کبھی غش سے ایک واقعہ ہوتا ہے، میں کیسے پڑھوں قسم خدا کی، اللہ کرے کہ میں مر جاؤں پڑھتے پڑھتے۔ ایک طبیب نے آ کے کہا مولا حسن علی بچ نہیں سکتے، اگر علی کو بچانا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ دودھ پلائیے، کچھ دن علی اور جی لیں گے۔ جب کوفے میں یہ پتا چلا تو کوفے کی عورتیں، کوفے کے بچے، کوفے کی بچیاں اپنے ہاتھوں میں دودھ کے کوزے لیے ہوئے آئی۔ علی نے یہ منظر دیکھا، حسین کو قریب بلایا، گلے سے لگا کے کہا میرے لال حسین میرے لیے اتنے لوگ دودھ لے کے آئے ہیں، کل کربلا میں 6 مہینے والے بچے کے لیے میرے لال تو پانی مانگے گا اور تجھے پانی نہیں ملے گا۔ بس میں نے مجلس تمام کی، مسائل تمام ہو گئے، آخر کی ایک روایت سن لو جو قیامت کی روایت ہے۔ جب یہ روایت یاد آئے گی آنکھوں سے آنسو آئیں گے۔ بس آخری روایت سنا رہا ہوں اور میں نے گفتگو تمام کی۔ مولا علی کے پاس جناب ام البنین آئی، عباس کی ماں آ کے کہتی ہے اے میرے والی و وارث بتاؤ ام البنین اے والی و وارث سے ایک شرعی مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں۔ عباس کی جہاں تک میری مائیں بہنیں ہیں، یہ روایت سننے قسم خدا کی رونے کے لیے نہیں، مر جانے کے لیے کافی ہے یہ روایت۔ عباس کی ماں علی کے پاس آتی ہے، کہتی ہے میرے والی و وارث ایک شرعی مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں۔ علی نے کہا پوچھو ام البنین کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ ام البنین کہتی ہے کہ میرے والی و وارث یہ بتائے کہ اگر کوئی ایسا بیمار ہو جس کا بچنا ناممکنات میں سے ہو، اگر ہمیں اسے بچانا ہو تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ علی فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسا علیل ہو جس کا بچنا بڑا مشکل ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس پہ ذی روح صدقہ کیا جائے، اس پہ کوئی روح والا صدقہ کیا جائے، اس پہ کوئی جاندار صدقہ کیا جائے۔ اسی لیے عزادارے جب کوئی زیادہ بیمار ہوتا ہے تو علماء کہتے ہیں کہ اس پہ بکرا صدقہ کر کے ذبح کرو، مرغا صدقہ کر کے ذبح کرو، کیونکہ اس کے اندر روح ہوتی ہے۔ علی نے کہا اگر کسی ایسے مریض کو بچانا چاہتی ہو جس کا بچنا مشکل ہو تو اس پہ کسی ذی روح کو، روح والے کو قربان کر دو۔ ام البنین نے عباس کا ہاتھ پکڑا، علی کے چاروں طرف طواف کرنا شروع کیا۔ وہ علی جس کا